اچھا یہ بتائیں جس کی آواز سریلی ہوتی ہے اپنی وجہ سے ہے کہ اللہ کی عطا ہے؟ اللہ کی عطا ہے۔ تو جو آنکھیں میں نعت سنان دا 60,000 لینا ہے، پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ آواز سریلی کرنے کے تو نے دیے کتنے، پہلے یہ بتانا۔ خدا کے بندے، اللہ نے اپنے فضل سے صلاحیت دی ہے اور تو غلط جگہ پہ استعمال کر رہا ہے، نوٹ کمانے لگ گیا، اور پھر یہ کہ تیرے نخرہ ہے کہ وہ سنبھالا نہیں جا رہا الا ماشاءاللہ، اور پھر یہ کہ جس محبوب پاک علیہ السلام کی نعت پڑھ کے اللہ نے تجھے عزت دی ہے، ان کی سنت کا لحاظ تک نہیں تو کرتا، شریعت کا پاس تک نہیں ہے تجھے۔ تو سمجھے چیزوں کو، اللہ نے صلاحیت اپنے فضل سے دی ہے۔ بڑے بھائی ہوتے ہیں، 4 5 6 بھائی ہیں، لیکن ان میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو صلاحیت دے دیتا، آگے گزر جاتا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے، وہ جناب جس کو تھوڑے سے پیسے مل جائیں یا معروف ہو جائے یا جانا پہچانا جائے، وہ مشورے دے دے کے مار دیتا ہے۔ وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے بڑا پروفیسر ہے، او بھائی خدا نے فضل کر دیا، تیرا نام ہو گیا، تو عاجزی میں رہ، اللہ سے ڈر، اپنی صلاحیت کا غلط استعمال نہ کرے کبھی بھی۔ اگر باصلاحیت ہیں تو اس اپنے آپ سے کوئی کام لے لیں، اپنے وجود کو بیکار نہ کریں، کوئی خدمت لیں، اس سے کوئی ڈیوٹی لیں، اپنے آپ کو کسی کام پہ لگا دیں، ورنہ ضائع ہو جائیں گے۔ بڑے لوگ ہیں ایسے باصلاحیت ہیں لیکن ایسے کاموں میں وقت ضائع کرتے ہیں جو ان کے والا ہے ہی نہیں، بیکار اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ ہارون رشید بیٹھے تھے تو بہت سارے لوگ بادشاہ کے دربار میں آیا کرتے تھے، تو ایک صاحب آ گئے، وہ کہنے لگے میں آپ کو کوئی کرتب دکھاؤں گا اور پھر آپ سے انعام پاؤں گا۔ یہ آتے ہیں نا کرتب دکھانے والے، میجک شو کرنے والے، پھر وہ کچھ دکھاتے ہیں اور ان کو 10 روپے 20 روپے ایک آدمی دیتا ہے۔ اس نے کہا میں کرتب دکھاؤں گا اور آپ سے انعام لوں گا۔ کہا چلو۔ تو کچی دیواریں ہوتی تھی، اس نے سوئی ایک پھینکی، وہ جا کے دیوار میں لگی۔ سوئی کے پیچھے ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، پنجاب میں لوگ اس کو نکا کہتے ہیں، اس میں دھاگا ڈالا جاتا ہے۔ عجیب بات یہ کہ آپ کی توجہ ہے میری بات پر، اس کرتب دکھانے والے نے دوسری سوئی پھینکی تو وہ جا کے اس سوراخ میں لگی جس میں دھاگا ڈالا جاتا ہے۔ وہ تیسری پھینکی تو وہ دوسری کے سوراخ میں جا کے، اتنا مضبوط نشانہ، اس نے 12 سوئیاں پھینکی، ایک دوسرے کے نکے میں لگتی، سوراخ میں۔ لوگ آشش کر اٹھے کہ اتنا بڑا اور زبردست نشانے باز۔ اب جب وہ 12 سوئیاں مکمل ہوئی تو ظاہر ہے جو اس زمانے میں طریقہ تھا، لوگ واہ واہ بھی کرنے لگے، کسی نے 10 روپے دیے، کسی نے 100 روپیہ، کسی نے 50 روپے۔ اب اس کی نظر یہ تھی کہ چونکہ میں نے بہت بڑا کمال دکھایا ہے تو بادشاہ مجھے زیادہ پیسے دے گا۔ جب سب تھک گئے دے کے تب اس کی نظر بادشاہ پہ تھی، تو ہارون رشید گردن جھکائے بیٹھے ہیں، دیکھا سناٹا چھا گیا ہے تو سر اٹھایا، کہنے لگے اس کرتب دکھانے والے کو پکڑو اور باہر لے جاؤ، ستون سے باندھ اور اسے 70 کوڑے مارو۔ وہ کہنے لگا بادشاہ میری غلطی، میں نے تو کمال دکھایا ہے اور یہ کمال لوگ آن کر کے دکھایا کرتے ہیں اور آپ سے انعام پاتے ہیں، تو آپ یہ ہے کہ مجھے کوڑے لگوا رہے ہیں۔ تو بادشاہ سلامت کہنے لگے کوڑے اس لیے لگوا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین نشانہ دیا اور تو مداری بن گیا، تیری سزا بنتی ہے۔ اس نے کہا حضور پھر کیا کروں؟ فرمایا میں تجھے فوج میں بھرتی کرتا ہوں، یہ جو نشانے کا اللہ نے کمال دیا ہے یہ کافر پہ لگا تھا کہ دین کے جھنڈے کو اللہ سر بلند دیا تھا، یہ کافر پہ لگا، اپنی صلاحیت کو ضائع کر رہا ہے، بیکار کر رہا ہے۔ قیمتی لمحات ہے زندگی کے، وہ جی 1 منٹ ٹھہرنا میں آیا، آپ کو پتہ ہے 1 منٹ میں 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی جا سکتی ہے اور پورے قرآن پاک کا ثواب ہے۔ آپ نے 1 منٹ کو کیا سمجھا ہے؟ ہمارے بزرگ تو فرماتے ہیں کسی سے بات کرنی ہو تو تھوڑے جملوں کا چناؤ کرو، اس ڈیٹیل میں نہ جاؤ، باقی وقت اللہ کے ذکر میں گزارنا، درود و سلام میں گزارنا، تلاوت قرآن میں گزارنا۔ لیکن ہم بیکار ضائع کرتے ہیں وقت، ادھر بیٹھے ہیں ادھر، اور بیکار کے تبصرے اور بیکار کا کام۔ اچھا جن پر ہم تبصرے کر رہے ہیں وہ کہیں کے کہیں پہنچ گئے،
اور ہم ابھی تبصرہ ہی کر رہے ہیں، تو بھائی زندگی میں ایک تو مقصد ہونا چاہیے، پھر وہ مقصد جو ہے وہ اعلیٰ ہونا چاہیے، پھر صلاحیت کو جانچ کر اس کو صحیح جگہ استعمال کرنا چاہیے، غلط جگہ پہ نہیں۔ حدیث پاک سنیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صبح جب دن چڑھتا ہے، سورج نکلتا ہے، تو وہ دن اعلان کرتا ہے، وہ دن کہتا ہے میں آج آیا ہوں، آج کے بعد دوبارہ نہیں آؤں گا۔ کوئی کام کرنا ہے تو آج کر لو، میں آج کے بعد دوبارہ، آج جس کا جو کام رہ گیا وہ رہ گیا۔ تو ڈیوٹی کریں، محنت کریں، جد و جہد کریں، کوشش کریں، کام کریں، اور اعمال حسنہ سے اپنی زندگی کو مزین کریں۔ کبھی بھی کپڑوں سے انسان نہیں سجتا، وہ اعلیٰ اخلاق سے سجا کرتا ہے، زبان کی مٹھاس سے نکھر جاتا ہے، وہ خیر خواہ طبیعت کا ہو، اس کے مزاج میں بھلائی ہو تو اس سے برکات کا نزول ہوتا ہے، اس کی طبیعت کے اندر شائستگی ہو تو اس کے ارد گرد والے سکون میں رہا کرتے ہیں۔ ہم مزین نہیں کر پاتے اپنے آپ کو، ساری زندگی طے کرنے میں گزر جاتی ہے کہ بھلا میں نے کرنا کیا ہے، مقاصد کا تعین ہو، اور پھر بڑی جلدی متاثر نہ ہو جایا کریں کہ فلاں کی بات سنی تھی تو وہ یہ کہہ رہا تھا، وہ میرے بھائی اس کے بعد بھی کوئی بات کرے گا پھر اس کی بھی آپ سنیں گے۔ یہاں تو جدید سے روز ترقی نہیں ہو رہی، ترقی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، روز نئی سے نئی ایجادات آ رہی ہیں، تو آپ کس کس سے متاثر ہوں گے؟ آپ کا کوئی نظریہ ہونا چاہیے، کوئی فکر ہونی چاہیے، کوئی سوچ ہونی چاہیے، مضبوطی افکار کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو زندگی خوبصورت لگے۔ باقی یہ بے چینیاں جو ہمارے معاشرے میں آج پیدا ہو گئی ہیں، کسی بھی طریقے سے مشہور ہونے، اچھے بھلے سنجیدہ لوگ ایسی ایسی حرکات کرتے ہیں کہ شرم آتی کہ بھئی اس شہرت کی کیا ضرورت تھی جو نظریہ آپ نے اختیار کیا۔ اور بعض خیر کے کام بھی ہم اس طرح کرتے ہیں کہ وہ خیر کے نہیں رہتے، بعض دینی کام بھی اس طرح کرتے ہیں کہ وہ دنیا بن جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں گے مقاصد اعلیٰ ہوں اور صلاحیت کو جانچ کر کے استعمال کیا جائے اور صحیح جگہ پر استعمال کیا جائے، اور پھر یہ کہ حسن نیت اتنے کمال درجے کا ہو۔ آپ یقین کریں جو لوگ تصنع والے ہوتے ہیں نا، ریاکاری والے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ دنیا میں بے چین وہ ہوتے ہیں۔ یہ آپ تجربہ کر لیجیے، جس آدمی کو ذہن بن جائے نا دکھانے کا، بتانے کا، ویوز کا، لائکس کا ذہن بن گیا، الجھ جائے گا زندگی، اسی میں ضائع ہو جائے گا۔ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر وقت پذیرائی ہی ہو، یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر وقت واہ واہی ہو، کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے کہ انسان خاموش ہو جائے، چھپ جائے، کسی کونے میں بیٹھ کر درود و سلام پڑھے، کسی جگہ پیچھے رہ کر کچھ خدمات سر انجام دے، کہیں پیچھے سے بیک سے بھی کچھ لوگوں کے ساتھ وہ تعاون کرے، کچھ پشت پناہی کا بھی اس کا مزاج ہونا چاہیے۔ اپنی زندگی میں ہر چیز دکھانے کی دور ایسا عجیب آیا ہے کہ جب تک آپ ہر چیز دکھاتے نہیں سنا۔ وہ میں ختم شریف کی محفل میں حاضر تھا، وہ کل شریف دوسرے یا تیسرے دن ہوتے ہیں ہمارے ہاں، انہوں نے مجھے لسٹ جو دی سال ثواب کی تو 50,000 قرآن پاک، کتنے کروڑ درود و سلام۔ تو چلیں پڑھا ہوگا، میں اچھا گمان رکھتا ہوں، لیکن میں نے کہا کہ یا اللہ جو پڑھا پڑھایا ہے، جو صحیح پڑھا ہے اس کا ثواب ان کو فلاح کو پہنچا دے۔ تو وہ دعا کے بعد بڑی محبت سے مجھ سے کہنے لگے حضرت گزارش کرنی تھی۔ میں نے کہا بتائیے۔ کہنے لگے وہ آپ نے بتایا نہیں جو لکھا تھا پرچی۔ میں نے ان سے پوچھا کس کو بتانا تھا؟ بتائیے، یہ جو لکھا ہوتا ہے کہ اتنا ہزار پڑھا تو اتنے لاکھ پڑھا تو یہ کس کو بتانا ہے؟ تو کہنے لگے جی وہ، میں نے کہا اگر تو ثواب اللہ نے دینا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اگر آپ کا یہ نظریہ سچا ہے تو پھر تو بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ کو تو پتہ ہے۔ تو اگر یہ بھی آپ نے لوگوں کو بتانا ہے نا، ختم بھی سال ثواب بھی، تو پھر ٹھیک ہے، پھر میرے بھائی آپ کو پھر یہ بھی دنیا کی نظر ہو گیا کام، یعنی خالص خیر کا کام آپ نے دنیا کی نظر کر دیا۔ اچھے مقاصد بنائے، حسن نیت اپنائے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارے بھائی کی کامل مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔